محترم ناظرین السلام علیکم۔ نعمت اللہ شاہ ولی نے جو پیشن گوئیاں اشعار کی صورت میں کی ہیں ان میں سے ایک پیشن گوئی یہ بھی تھی جس کا ترجمہ یوں ہے کہ کفار مسلمانوں کو بتائیں گے کہ تمہارا دین کیا ہے اور یہ کافر مسلمانوں کو حج اور نماز سے روکیں گے۔ اگر آج غور کیا جائے تو پورا کفر اور یہودی طاقتیں اسلام کی تشریح کرنے میں مصروف ہیں۔ لبرل، سیکولر اور لا دینی نقطہ نظر سے قرآن و سنت کی تفسیریں کی جا رہی ہیں۔ مسلمانوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جہاد کا راستہ ترک کر کے امن کی عائشہ اختیار کی جائے۔ شراب نوشی اور بے پردگی کو عین اسلام بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ سود اور ربا کو معاشی ترقی کا ذریعہ بتایا جا رہا ہے۔ گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آزادی اظہار رائے کہہ کر فروغ دیا جا رہا ہے۔ دین کے ارکان پر عمل کرنے والے کو بنیاد پرست اور شدت پسند کہہ کر رسوا کیا جاتا ہے۔ معاشرے میں خوارج کے ناپاک اعمال کو بنیاد بنا کر دین اسلام ہی کی جڑیں کاٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور نظریہ پاکستان اور اسلام کو دقیانوسی قرار دے کر ترک کرنے کے مشورے دیے جا رہے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ تم یہ دیکھو گے کہ قاضی کی مسند پر جاہل ترین لوگ براجمان ہوں گے جو عوام سے ہر بہانے سے رشوت طلب کر کے فیصلے کریں گے۔ اگر قاضی کو چند سکے رشوت کے طور پر دو گے تو وہ شکاری کتے کی طرح بہانہ سازی کر کے تمہارا معاملہ طے کر دے گا۔ آج اگر غور کیا جائے تو پاکستان کا سب سے کرپٹ ادارہ عدلیہ ہے جس میں رشوت دیے بغیر انصاف ملنا ناممکن ہے۔ چاہے وکلا کو رشوت دیں، پولیس کو رشوت دیں یا پھر براہ راست ججوں کو ہی خرید لیں۔ عدلیہ کا حال یہ ہے کہ ایک معمولی سا مقدمہ بھی 20 سال تک چلتا رہتا ہے۔ انصاف کا حصول اس ظلم اور جبر کے نظام میں ناممکن ہے۔ پاکستان کی حالیہ تاریخ میں ایک چیف جسٹس جس کی بحالی کے لیے بڑی تحریکیں چلائی گئیں، اس نے اس معاملے میں خوب عزت کمائی، یہاں تک کہ ملک و قوم کے بدترین دشمن خوارج بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ ملک میں ہمارا سب سے بڑا دوست یہی چیف جسٹس ہے۔ پاکستان میں اس وقت 17 لاکھ سے زائد مقدمات عدالتوں میں زیر التوا ہیں۔ اگر کوئی مقدمہ مزید نہ بھی درج ہو تو ان 17 لاکھ مقدمات کو نمٹانے میں ہی اگلے 200 سال لگ جائیں گے۔ اب ہم عالمی سطح پر قائم ہونے والے سیاسی نظاموں کی طرف آتے ہیں۔ دنیا میں آزادی کے نام پر جو سب سے بڑا فراڈ اس وقت قائم ہے وہ ہے جمہوریت۔ یہ المیہ عالمی سطح پر موجود ہے کہ بدترین لوگ پیسے کے ذریعے اقتدار میں لائے جاتے ہیں۔ جدید دور کا سنہری بچڑا کہہ کر جس کی پوجا پوری دنیا کر رہی ہے اس کا نام جمہوریت ہے۔ ظاہر میں جمہوریت کو ایک بہت روشن خیال اور روادار سیاسی نظام کہہ کر پیش کیا جاتا ہے، جبکہ علامہ اقبال نے اس کی ناپاک اصلیت کا پردہ چاک کرتے ہوئے فرما دیا تھا کہ اصل میں یہ ظلم و استبداد کا دیو ہے جو آزادی کی نیلم پری کے روپ میں دنیا کو رونتا ہوا چلا جا رہا ہے، جس کا ظاہر روشن اور اندرون چنگیز خان کی طرح صفاق ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پچھلے 100 برس میں اسی جمہوریت کے علمبردار طاغوتی نظام نے 20 کروڑ سے زائد انسانوں کو جنگوں، قحط، بیماری اور دہشت گردی کے ہاتھوں قتل کیا ہے۔ انسانی تاریخ میں اس سے زیادہ صفاق اور فسادی سیاسی نظام آج تک نہیں آیا۔ امریکہ اور انگلستان جو دنیا میں جمہوریت کے بڑے علمبردار سمجھے جاتے ہیں، پوری دنیا میں بدترین فساد برپا کرتے ہوئے اب مسلم دنیا کو بھی تباہ کرتے جا رہے ہیں۔ پورے مشرق وسطیٰ میں آگ لگی ہوئی ہے اور بڑے بڑے مسلم ملک یکے بعد دیگرے کھنڈروں میں تبدیل ہوتے جا رہے ہیں۔ صرف پچھلے 10 برس میں 20 لاکھ سے زائد مسلمان ذبح کیے جا چکے ہیں، 50 لاکھ سے زائد ہجرت کرنے پر مجبور ہیں اور 1400 سال کی اسلامی تہذیب اور ثقافت کو رون دیا گیا ہے۔ یہ سب کچھ جمہوریت کے نام پر مغربی صلیبی صہیونی قوتیں کر رہی ہیں، اور اس کے بارے میں بھی نعمت اللہ شاہ ولی فرماتے ہیں کہ تم یہ دیکھو گے کہ دنیا پر عیسائیوں کی حکومت ہوگی اور وہ ہر مکاری اور بہانے سے مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کے طریقے تلاش کریں گے۔ عیسائی شدت پسند ہر طرف سے حملہ آور ہوں گے اور مسلمانوں کے ملکوں پر ہیلے اور بہانے سے قبضہ کرنا شروع کر دیں گے۔ دنیا سے خیر ختم ہو جائے گی اور دنیا میں ایک نظام تشکیل پائے گا جو سازش اور دھوکے پر مبنی ہوگا۔ اگر غور کیا جائے تو نعمت اللہ شاہ ولی نے اشارہ نیو ورلڈ آرڈر کی طرف کیا ہے۔
न्यू वर्ल्ड ऑर्डर या जदीद आलमी निज़ाम की इससे बेहतर कोई तशरीह हो ही नहीं सकती जो नेमतुल्लाह शाह वली ने की है। ये पूरा कुफर और दज्जाल का निज़ाम खड़ा ही धोखे, झूठ और फरेब पर है। इसका मुआशी निज़ाम कागज़ के जाली नोटों पर बैंकों के फ्रॉड और धोखे से कायम किया गया है, जो जमहूरियत के नाम पर सफाक तरीन चंगेज़ी है। अदल के नाम पर बदतरीन नाइंसाफ़ी और जुल्म का निज़ाम आलमी सतह पर कायम किया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा, आलमी मालियाती बैंक, बैनुल अक़वामी मीडिया के अदारे, हत्ता के मजहबी अदारे भी इस जदीद आलमी निज़ाम का हिस्सा बन चुके हैं। पूरी इंसानियत को गुलाम बनाया जा चुका है और अब दुनिया की आबादी कम करने के लिए शर्मनाक मंसूबों पर भी अमल किया जा रहा है। आलमी सहूनी बड़ी बेशर्मी से अब ऐलान करते फिर रहे हैं कि इनका बनाया हुआ दज्जाली आलमी निज़ाम अब तकमील के आखिरी मराहल में है। ईसाईयत तो पहले ही ख़त्म हो चुकी थी, अब मुस्लिम दुनिया को भी तबाही के दहाने पर खड़ा कर दिया गया है और इसराइल की सहूनी रियासत के फैलाव की तमाम रुकावटों को बड़ी सफाकी से हटाया जा रहा है। कुरान करीम इसी निज़ाम और इसके चलाने वालों के बारे में कहता है कि जब इनसे कहा जाता है कि ज़मीन पर फितना और फसाद ना फैलाओ तो ये कहते हैं कि हम तो इस्लाह करने वाले हैं, मगर कुरान इन्हें फसाद फैलाने वाला कहता है। इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम आपको मज़ीद ऐसे चौंका देने वाले हक़ाइक़ से बाखबर करेंगे। अपनी कीमती राय का कमेंट सेक्शन में इजहार लाजमी करें, क्योंकि इससे खामियां दूर करने में मदद मिलती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये छोटी सी कोशिश आपके इल्म में इजाफे का सबब बनी होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।